نماز پڑھنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز میری یاد کے لیے پڑھو۔ گویا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اس کی طرف کامل توجہ کریں، اس کا احساس کریں، اس کے بارے میں ہم تفکر کریں کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، اتنے میں نماز کا وقت آ جاتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت ایسی ہو جاتی کہ گویا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہیں جانتے اور ہم سرکار علیہ السلام کو نہیں جانتے۔ اتنا کامل یکسوئی کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ پھر یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، دنیا کیسے چل رہی ہے، کس طرح کے معاملات ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ نماز کو قائم کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں قائم کرنے کا مقصد ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو کامل یکسوئی کے ساتھ۔ ہمارے یہاں پہ عمومی طور پہ نماز پڑھی جاتی ہے، بعض لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یار میں جو ہے وہ ساری نمازیں پڑھتا ہوں، الحمدللہ پکا نمازی ہوں، بس فجر رہ جاتی ہے کبھی کبھی۔ تو بھائی یہ نماز پڑھنے والے آپ ضرور ہیں لیکن نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ظاہری باطنی سارے آداب مکمل ہوں، اس کے بعد آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اس نماز کے اندر انتہائی خشوع و خضوع کو اختیار کیے ہوئے ہوں، تو پھر یہ آپ کی نماز وہ ہے جو اللہ کی یاد میں گزرنے والی نماز ہے۔ اور پھر جب آپ یہ یاد میں گزرنے والی نماز پڑھیں گے نا تو اس نماز کے بارے میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازیں بے حیائی سے ہمیں نہیں روکتی، ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازیں جو ہے وہ گناہ سے ہمیں نہیں روکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نیکیاں جلدی جلدی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم گناہ کر سکیں۔ ہمارے گھروں کے اندر عمومی طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھا گیا ہو، آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہو کہ جب کوئی ڈرامہ آنے والا ہوتا ہے تو گھر والے آپس میں یہ کرتے ہیں یار جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر بیٹھ کر ڈرامہ دیکھنا ہے، یار جلدی جلدی یہ کر لو۔ اب تو یوٹیوب کا دور آ گیا تو وہ ڈرامہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن پہلے تو یہ یوٹیوب کا دور نہیں تھا، تو یہ آپس میں گفتگو ہوتی تھی کہ یار جلدی جلدی نماز پڑھ لو ابھی ڈرامہ شروع ہونے والے تو پھر وہ بیٹھ کر دیکھیں گے۔ فلمیں لگانی ہوتی تھی تو سب گھر والے جمع ہو جاتے تھے کہ بھائی یار ابھی فلم دیکھنی ہے تو جلدی جلدی نمازیں وغیرہ پڑھ کر فارغ ہو جاؤ، پھر سکون سے بیٹھ کے ہم فلمیں دیکھیں گے۔ تو ہم نیکیاں جلدی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں گناہ کرنا ہے۔ شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے، گھر کے اندر بعض اوقات گانے باجے ہو رہے ہوتے ہیں، ڈانڈیا کھیلے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ یار ابھی اذان ہو گئی جلدی جلدی نماز پڑھ لو، پھر ہم لوگ بعد میں جو نا وہ ایک ساتھ اپنا گانے باجے چلائیں گے اور پھر جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ تو یہ جو انداز ہے ہمارے یہاں پر کہ ہم نماز کو صرف رسمی طور پر ادا کر رہے ہیں، اس رسمی نماز کی وجہ سے ہماری وہ جو نماز کی کیفیت ہے نا وہ ہم پر طاری نہیں ہو پاتی۔ ہم نماز کو صرف رسم ادا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور اسی نماز کے بارے میں یہ کہا کہ یہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکے گی۔ ہم بزرگوں کا انداز دیکھتے ہیں تو بزرگان دین نماز اس انداز سے پڑھتے تھے کہ انہیں اپنے اطراف میں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔